اللہ کے راستے سے انسان ہٹ کر جب شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان انسان کو جانور بنا کے چھوڑتا ہے۔ انسان والی انسانیت، دل کی نرمی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جانور درندہ بن جاتا ہے، نوچنے کھسوٹنے پہ اتر آتا ہے، ایک دوسرے کی جان لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ کا فرما بردار انسان وہ تو دوسرے انسانوں کی جان مال آبرو عزت کا بڑا احترام کرتا ہے، لیکن جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ سے جس نے منہ موڑ رکھا ہو اور شیطان ہی کے دیے ہوئے راستے پر چل رہا ہو، تو وہ پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، کوئی ہمدردی اسے محسوس نہیں ہوتی دوسرے انسان کے لیے۔ اور آج دل کی سختی کا عالم یہ ہو گیا کہ ماں کی ممتا ختم ہو گئی دل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہودیوں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تمہاری نافرمانیوں کے نتیجے میں، جو تم نے میری بات نہیں مانی، میری نافرمانی کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ گویا جیسے پتھر ہو جائے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں سمجھ کے آ رہی ہے بات کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے، تو اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے سے انسان ہٹ کر جب شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان انسان کو جانور بنا کے چھوڑتا ہے۔ انسان والی انسانیت، دل کی نرمی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جانور درندہ بن جاتا ہے، نوچنے کھسوٹنے پہ اتر آتا ہے، ایک دوسرے کی جان لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ کا فرما بردار انسان وہ تو دوسرے انسانوں کی جان مال آبرو عزت کا بڑا احترام کرتا ہے، لیکن جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ سے جس نے منہ موڑ رکھا ہو اور شیطان ہی کے دیے ہوئے راستے پر چل رہا ہو، تو وہ پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اسے کسی انسان کے لیے کوئی ہمدردی اپنے دل میں محسوس نہیں ہوتی۔ آج اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا کر دیکھیے، کوئی کسی کا خیال کرتا ہے؟ کوئی کسی کا احترام کرتا ہے؟ کسی کا لحاظ رکھتا ہے؟ ہر انسان دوسرے کو نوچنے پر لگا ہوا اور دوسرے کی جان لینا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ دلوں کے اندر اتنی نفرت بھر دی ہے اس شیطان نے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع کیا تھا، سورۃ حدید میں بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک پھر مدت گزری ان پہ، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، تم ویسے مت ہو جانا۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا اور انہی یہودیوں کے جیسے ہو گئے، اللہ کے احکامات سے رخ پھیر لیا۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے۔ معاشرے کو دیکھیے تو صحیح، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کتنی سختی رکھتا ہے۔ اب تو بات اس سے کہیں آگے چلی گئی، اب تو آئے روز ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کو قتل کر رہی ہے، ماں اپنی اولاد کو۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آج کی جتنی بھی یہ برائیاں ہیں، ان کے اسباب اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو بڑا سبب بے حیائی نکلے گا، بڑا سبب یہی بے حیائی۔ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں، انہی پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت شروع ہوتی ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہنستے کھیلتے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ آیت بھی ایک سنا دوں سورۃ نور کی۔ اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے کو جو مسلمانوں میں جو یہ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ سن لیں آیت سنیں، سورۃ نور کی آیت ہے، اور اس آیت کو سن کر تھوڑی دل میں جگہ دیں، غور کریں۔ آج تو ہم بھاگے پھر رہے ہیں نا کہ بس ہمیں ویوز ملنے چاہیے، لائکس ملنے چاہیے، فالوورز ملیں۔ آیت سنیے سورۃ نور کی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، وہ سن لیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔
بے حیائی پھیلانا جو پسند کرتے ہیں، آج ہمارے گھر میں ہر نوجوان بچہ بچی اس نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، اور جتنے بھی ہم تو جانتے بھی نہیں سارے کیا کر رہے ہیں اس پہ، اپنے ڈانس کر رہے ہیں، گانے لگا رہے ہیں، کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس چیز کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلائے گا وہ سن لے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی بے حیائی کے یہ پلیٹ فارمز ہیں جن پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، شادی شدہ عورتیں، وہ معلوم نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ کس طرح، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، وہ گھر والا کے جس کے ساتھ 10 سال گزارے کوئی لحاظ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، کوئی ہمدردی اسے محسوس نہیں ہوتی دوسرے انسان کے لیے۔ اور آج دل کی سختی کا عالم یہ ہو گیا کہ ماں کی ممتا ختم ہو گئی دل سے، باپ کی شفقت جو شفقت پدری ہوا کرتی تھی اولاد کے لیے بالکل نہیں رہی۔ تو یہ جو سختی ہے انسان کے دل کی اس وقت، اس کو زائل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ قرآن کی طرف لوٹا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ دیکھیے سورۃ یونس کی آیت، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو یہ نصیحت آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ نصیحت ایک ایسی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، اور قرآن کی نصیحت کیا کہنے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں، خدا کے لیے اس درندگی سے، یہ جو شیطان نے ہمیں جانور بنا دی، اس سے واپس انسانیت کی طرف لوٹیں، انسان بنیں۔